13 اکتوبر 2020 کو شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں طوفانی بارش اور تالابوں کے باندھ ٹوٹنے سے آئے سیلاب کی وجہ سے بھاری تباہی مچی۔ اس سیلاب میں بہہ جانے کی وجہ سے کئی لوگوں کو جانیں گنوانی پڑی۔ وہیں دوسری طرف ہزاروں لوگ بے گھر بے سہارا ہو گئے۔ سیلاب کے پانی میں گھر کا سارا سامان بہہ جانے سے لوگوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ملی و سماجی تنظیمیں بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے۔ ان میں جماعت اسلامی ہند کا نام سر فہرست لیا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے سیلاب کے دوران ہی لوگوں کی مدد کا کام شروع کر دیا تھا۔ پہلے مرحلے میں جماعت کے افراد نے سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر لے جانے کے لیے اور ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ سیلاب متاثرین میں فوڈ پیکٹ تقسیم کیے، ان میں ضرورت کی چیزیں پہنچائی اور اب اس کام کو مزید وسیع پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین میں ریلیف کی تقسیم سے متعلق کیے جا رہے کاموں کی تفصیلات سے میڈیا نمائندوں کو واقف کروانے کے لیے جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پریس کانفرنس میں جماعت کے ریاستی امیر حامد محمد خان کے علاوہ دیگر اہم ذمہ داران موجود تھے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے جماعت اسلامی ہند 3 الگ الگ مرحلوں میں کام کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کا کام کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں 3000 خاندانوں میں راحتی سامان پر مبنی 4000 روپے کے سامان پر مشتمل کٹ تقسیم کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس کے تحت 1500 خاندانوں میں کٹ کا سامان تقسیم کیا جائے گا اور بقیہ 1500 خاندانوں میں 4000 روپے فی کس کے حساب سے نقد رقم تقسیم کی جائے گی تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خرید لے۔ دوسرے مرحلے میں غریب اور مستحق ایسے لوگ جنہیں سیلاب کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے انہیں 10-10 ہزار روپے کی مدد کا منصوبہ ہے۔ ریلیف تقسیم کا یہ کام ان دنوں جنگی پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ اس کام میں جماعت کے سرپرستی پر چلنے والی مختلف تنظیمیں جیسے SIO، حلقہ خواتین، GIO، یوتھ ونگ، MPJ شامل ہے۔ یہ تمام تنظیمیں راحت اور بچاؤ کے کام میں حصہ لے رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند ہندوستان میں 1948 سے کام کر رہی ہے اور جہاں پر یہ انسانوں کی اصلاح کے لیے ان کو ان کے خالق اور مالک سے جوڑنے کے لیے کام کرتی ہے، وہیں پر وہ اس بات کے لیے بھی مستقل کوشاں ہیں کہ انسانوں کی مدد کی جائے، سوشل سروس کا کام کیا جائے۔ چنانچہ پورے ملک میں جماعت اسلامی ہند کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے ٹرسٹ اور سوسائٹیز کا، جس کے ذریعے سے جماعت میڈیکل ایڈ بھی پہنچایا کرتی ہے، ہاسپٹلس اور کلینک بھی رن کیا کرتی ہے۔ ایجوکیشنل سیکٹر میں جماعت اسلامی ہند کا ہیں، پرائمری اسکولز ہیں اور مسائی اسکول ہیں۔ اس طریقے سے تعلیم کے میدان میں بھی جماعت کا مستقل کام ہے۔ اسکالرشپ فراہم کرنا، خاص طور پر یتیم بچوں کو اسکالرشپ دینے کا کام حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت ڈسیبل کے اندر بھی سوشل سروس کا کام کرتی ہے اور جب کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ریلیف کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت جماعت اسلامی ہند خاص طور پر فوراً اقدام کرتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران میں بھی جماعت نے بڑے پیمانے پر ریلیف کا کام کیا اور شہر حیدرآباد میں تقریباً 5 کروڑ روپے کا ریلیف کا کام جماعت اسلامی ہند کی طرف سے کیا گیا۔ اس وقت جیسے ہی 13 اکتوبر کو بڑے پیمانے پر بارش کے نتیجے میں نقصانات کا آغاز ہوا، اسی دن جماعت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم انسانوں کی مدد کے لیے فوراً آگے آئیں گے۔ پہلا مرحلہ ریسکیو کے کام کا تھا، اس لیے کہ بہت سارے مقامات ایسے تھے جہاں پر 4 فٹ سے لے کر 10 فٹ تک پانی آ گیا تھا اور لوگوں کو گھروں سے نکالنے کا مسئلہ تھا۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ بوٹ فراہم کیے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو نکالنا ممکن ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ ساتھیوں نے بوٹس خود بھی تیار کیے اور اس کے ذریعے سے ریسکیو کا کام ہوا۔ بعض جگہ روپس کے ذریعے سے، بعض جگہ بڑے بڑے ٹائروں کی مدد کے ذریعے سے، بعض جگہ تھرماکول کے ٹیمپرری بنائے ہوئے بوٹس کے ذریعے سے لوگوں کو نکالنے کا کام ممکن ہو سکا۔ اس کے ساتھ ہی فوراً جو دوسرا مرحلہ تھا وہ ریلیف کے کام کا تھا، کیونکہ لوگوں کے گھروں کی ہر چیز بہہ گئی تھی، ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ فوراً فوڈ پیکس بنا کر دینے کا آغاز کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ بیسک نیڈس کی اور بہت ساری چیزیں جیسے ملک پہنچانے کا کام، واٹر پہنچانے کا کام اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ضرورت کی چیزیں لوگوں نے اس موقع پر خواہش کی اس کو پہنچانے کا جماعت نے انتظام کیا۔ اور اب اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا کام ہے۔
اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کی کوئی چیز بھی قابل استعمال نہیں رہے گی، ہر طرف گندگی اور غلاظت کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ ان کے گھروں کے سامنے گلیوں میں جگہ جگہ ایسے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو جگہ جگہ لیبرز کو لے کر کلیننگ کا کام جماعت نے کروایا، واٹر پمپس لے کر گھروں میں سے پانی نکلوانے کا کام کروایا۔ ہماری طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے سیکریٹری یہاں موجود ہیں، ان کے نوجوان دوستوں نے بڑے پیمانے پر گھروں کی کلیننگ کا کام کیا، اور JCBs کو لے کر گھروں کے سامنے جو بڑے بڑے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ان کو نکالنے کا کام کیا گیا۔ ایک سماجی، فکری اور آئیڈیالوجیکل، سوشل، ریلیجیس آرگنائزیشن ہے اور اس کے کئی آف شوٹس ہیں۔ ان میں سب سے اہم اس کا آف شوٹ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ہے، اور اس کے علاوہ GIO ہے، گرلز اسلامک آرگنائزیشن۔ اس کی خواتین کی تنظیم ہے، اس کی ڈاکٹرز کی تنظیم ہے ڈیر کے نام سے، اس کی پروفیشنل کی تنظیم ہے PSF کے نام سے، اس کے سوشل ایکٹیوسٹ کی تنظیم ہے MPJ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے نام سے۔ اس طرح مختلف فیلڈز کے اندر جماعت اسلامی ہند ہمیشہ کام کرتی آ رہی ہے۔ 1948 سے جب کبھی آفات سماوی اور عرضی رونما ہوتے ہیں تو جماعت فورتھ فرنٹ میں رہتی ہے۔ چنانچہ 13 تاریخ کو جب بارش ہوئی تو رات میں 11:30 بجے ندیم کالونی کے پاس ہمارے لوگ موجود تھے۔ 14 تاریخ کی صبح میں ریسکیو کا کام جاری ہو گیا۔ بابا نگر میں 17 تاریخ کو بارش کا پانی آیا 2 بجے رات کو، تو 3:30 بجے ہمارے ناظم شہر اور تمام ان کی ٹیم وہاں بابا نگر کے اندر موجود تھی۔